ویلکم بیک ٹو دا پلس. ہم بات کر رہے ہیں معدنی ذخائر کی. پاکستان میں جو پوٹینشیل اس وقت ہیں ہم ان کو ریلائز کیوں نہیں کر سکتے؟ جب پروگرام کا آغاز ہوا تھا تو میرے نزدیک جو میرے سامنے فگرز تھیں وہ یہ تھی کہ $260 بلین کے ایسٹیمیٹس ہیں کہ وہاں پر اس وقت اتنے معدنی ذخائر ایگزسٹ کرتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ 13 ملین آؤنس گولڈ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جس طرح سے پروگرام بڑھ رہا ہے، پیش رفت ہو رہی ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ $260 بلین سے بھی زیادہ کے جو ہے وہاں پہ تخمینے اور ایسٹیمیٹس لگائے گئے ہیں کہ تقریباً سزا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ $500 بلین تک کے معدنی ذخائر وہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن پہ بات ہو رہی تھی کہ ایجوکیشن ایک پرابلم ہے، اور اس پہ سردار صاحب پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا، اور اس کے بعد کہ کیا غیر ملکی کمپنی کو یہاں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اس پر بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے. لیکن ایجوکیشن پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں، ایجوکیشن ایک تو سردار صاحب نے فرمایا کہ جی وہ پرائمری اسکول کے لیے میری نظر میں گورنمنٹ کو، ایک تو بلوچستان کی پاپولیشن جو ہے دیٹ از ویری منیمم. آج بھی 9.3 ملین پاپولیشن ہے with 47% آف دا کنٹری لینڈ ماس. تو وہ گورنمنٹ کی اپنی بھی کمپلشنز ہیں کہ گورنمنٹ کو بجٹری ایلوکیشن میں کہ جی ایک کتنی پاپولیشن کے لیے. اب ان کے سردار صاحب کا ٹرائب اگر میں غلط نہیں ہوں تو 10,000 کے قریب ہوں گے. ابھی ان کو they have to see the priority کہ جی ان تک کیا پہنچائیں. لیکن ان کی پولیٹیکل اپروچ جو ہے اب پورے کراچی کے لیے آپ کے 10+ MNA ہیں، اور وہاں پورے بلوچستان کے لیے آپ دیکھیے کتنے MNA کتنے سینیٹر ہیں. مجھے یہ بات بتائیے گا، جب ایک پرائمری اسکول بنانے کے لیے حکومت کے پاس فنڈ ایلوکیشن نہیں ہو پا رہی ہے تو اس وقت ایک اتنا بڑا پروجیکٹ غیر ملکی سرمایہ کاری کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ انویسٹمنٹ اور سب چیزیں کیسے ہوں گی کہ جب تک کوئی کمپنی آ کے میں معذرت کے ساتھ اس کے اوپر زیادہ بول نہیں سکتے کیونکہ کیس بھی سب جوڈس ہے، اٹس ان دی سپریم کورٹ. بٹ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک کاکٹیل بن گیا ہے اس وقت. یعنی پولیٹیکل ہائرچی جو ہے وہ اپنی کر رہے ہیں، بیوروکریٹک اپنا ہے. اب ٹرائبل لوگ جو ہیں آپ کے سامنے، یہ آج تک سردار صاحب کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ادھر علاقے کے مالک کون ہیں. اب مالک جو ہیں وہ بیچارے ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اب میری نظر میں یہ سب اگر مل جائیں یا میں مل جاؤں، وی ڈونٹ ہیو دیٹ کاؤنٹ آف ریسورسز کہ جا کے سپریم کورٹ کے لیے ہیوی اماؤنٹ پہ لائر کو ہائر کریں اور جا کے فائٹ کریں. ہو از گوئنگ ٹو پے فار دیم؟ ناؤ واٹس گوئنگ آن یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یا حق میں وقت جانتے ہیں، یا پولیٹیکل جو ایلیمنٹس ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ ہے، یہ میں اس بات کو ریپیٹ کرنے لگا، انفارچونیٹ ہے. اینڈ وی مسٹ انڈرسٹینڈ انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس کو No, it's an old saying, Safwan. I'm going to repeat, it's an old saying. If you don't organize yourself, somebody is going to organize you. This is law of nature. اس وقت حکومت، اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے، پروونشل گورنمنٹ بیٹھی ہے، وہاں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ادھر نواب اسلم رئیسانی صاحب ہیں. کل یہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ اپنے علاقے میں رہیں گے. بالکل صحیح ہے. وہ امریکہ آئے، وہ ایران آئے، وہ اسلام آباد آئے، وہ کوئٹہ آئے، they have to bend on their compulsions. ان کی پوری کرنی پڑیں گی ان کو باتیں. جو آج تک ٹی سی سی کیا چیز ہے؟ ٹی سی سی از اے ملٹی نیشنل کنسورشیم. اس میں چلی بھی ہے، اس میں کینیڈا بھی ہے، اس میں مے بی آسٹریلیا بھی ہے. بٹ they must understand that they cannot play with the local tribes. They will have to listen to them. Why things went bad in Dera Bukti? Why thing went bad in مجھے بتائے گا اس وقت اگر وہ ان کے ساتھ وہ آپ کہہ رہے ہیں کھیل نہیں سکتے، یہ لوکل ٹرائبز ہیں وہاں پر، ان کو اعتماد میں لے کر بغیر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ اس میں نااہلی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے، یا پھر اس وقت کیوں اتنا ان کا انٹرنس کیا اس حد تک وہ آ چکے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ وہ کھیل سکتے ہیں؟ حکومت کی کوتاہی ہے، کسی کوتاہی اس وقت؟ آپ فیڈرل سیکرٹری سے پوچھئے، ان کو کہیں آپ مائننگ رول بتائیں. You would not know the mining rules, you know. اگر آپ ٹی سی سی سے پوچھیں they'll play around with you کیونکہ مائننگ رول جو ہے وہ ان کے پاس ایکسپرٹس ہیں، they can hire 100 legal advisors. وہ ان کو پورا بتائیں گے. ہمارے ڈی ایم ڈی کو نہیں پتا ہوگا لا کا. they can play around, they can track around. میں نے آپ کو ایک مثال دی. سر تو تنقید کا نشانہ غیر ملکی کمپنی کے بجائے حکومت کو بنانا چاہیے. کس کو بنانا چاہیے؟ دونوں کو، دونوں برابر کے شریک ہیں. دیکھیں یہ ہم لوگ وہاں کا لوکل ہے اور میں اس علاقے کا اسی قوم کا سردار ہوں. آج تک مجھے اس کمپنی سے میرے ذات کو 5 روپے کا فائدہ نہیں ملا ہے. صحیح. لیکن میں خوش ہوں کہ کمپنی کام کرے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ علاقہ سب سے پسماندہ ترین علاقہ تھا اور سب سے زیادہ غریب ہمارے قوم تھا وہاں کا. کیونکہ ہم ایک عزت دار قوم ہے اور ہم غلط کاموں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں.
تو اس کمپنی کے برکت میں گو کہ میرے ساتھ انہوں نے کوئی ایک بھی اچھائی نہیں کیا میرے ذات کے لیے، اور میرے قوم کے لیے انہوں نے وہ چیز جو اس کا حق بنتا ہے انہوں نے نہیں کیا ہے، نہ گورنمنٹ نے کیا ہے نہ کمپنی نے کیا ہے۔ لیکن یہ کرنا آپ کے نہیں حق میں کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے یا کمپنی کی ذمہ داری بنتی ہے؟ دونوں کی ذمہ داری، دونوں کی ذمہ داری۔ ایک بات یہاں کیوں کروں گا، عرض کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا مجھے موقع دے دیں کہ میں ایک تھوڑا سا اسٹوری بتا رہا ہوں۔ ایک دن میں یہ 93 سے 91 تھا، اسی طرح یا اس سے پہلے جب نیا سردار صاحب وہاں پہ سروے شروع تھا، یہ بی ایچ پی والا آیا تھا، تو میں گیا وہاں پہ، اسی سردی کا موسم تھا، تو وہاں پہ ایک افغانستان کے طرف سے ایک ہوا چلتا ہے، ہمارے ادھر کے لوگ اس کو گوریچ کے نام، انہوں نے ہوا کو نام رکھا ہے گوریچ۔ اچھا، وہ اتنا چلتا ہے، اتنا تیز چلتا ہے کہ ویسے وہ مٹی لے آتا ہے، ویسے وہ ریتی زمین پہ پانی کی طرح ویسے چلتا ہے۔ تو اس وقت اور اتنا سرد ہوتا ہے، اتنا کہ حد سے زیادہ، اور بادل پورا ویسے زمین پہ گرا ہوا تھا۔ میں گیا وہاں پہ، ویسے میں گیا، ہمارے علاقہ تھا، تو میں ادھر یہ جگہ کا نام سیاریک ہے۔ جب بی ایچ پی آئی تھی، جب کیا پتا؟ ہاں، جب بی ایچ پی وہاں پہ آئی تھی نہیں مجھے پتا نہیں تھا، میں وہاں پہ اسی قلعے پہ جاتا تھا، سخی جمال الدین کے قلعے وہاں پہ سیاریک میں تھا، اس کو سیاریک کہتا ہے، اصل نام اس کا سیاریک ہے، یہ جگہ کا جو ریکودک کہتا ہے۔ تو میں گیا، میرے رستہ پہ ہم نے دیکھا ایک خیمہ بالکل ویسے، کچھ لوگ وہاں پہ، اور ایک ویسے جیپ اس کے کنارہ پہ کھڑا ہے۔ میں گیا وہاں پہ، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم نے بولا کیا کر رہے؟ بولا ہم سروے والا ہے، تو آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ خالی یہ ہوا رک جائے، تھوڑا سا سورج نکل آئے، دھوپ پڑ جائے زمین پہ، کہ ہم اپنا یہ خیمہ ہم اکٹھا کرے اور ہم نکل جائے یہاں سے۔ ہاں، تو ہم نے بولا کہ بابا آپ صبر کرو، میں آپ لوگوں کے لیے بندوبست کروں گا۔ تو میں گیا فوراً اسی قلعے میں، ادھر سے ہم نے 2 کمرہ تھا اس وقت، تو قلعے کا 2 کمرہ تھا، باقی ہمارے بلوچی کا وہ ہے تھمو۔ تو آپ ایک طرح سے مددگار ثابت ہوئے ان کے لیے؟ دیکھیں ابھی بات ختم کروں گا، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ تو میں نے ان کو، ہمارے بلوچی خیمہ ہے، اس کو ہم گدان کہتا ہے، تو ہم نے بولا کہ بابا آپ اپنے گدانوں پہ جائے، یہ کوٹی اس کے لیے خالی کرو، تاکہ یہ آپ لوگوں کا قسمت ہے، اگر یہ بھاگ گیا تو پھر کوئی نہیں آئے گا، آپ لوگ جلدی یہ کام کرو۔ تو انہوں نے اپنا وہ سامان ادھر سے اٹھایا، اپنا بلوچی وہ خیمہ لگایا، اور ان کو ہم نے اسی کمروں میں شفٹ کیا۔ یعنی آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے بیسیکلی ان کو۔ خان صاحب، اگر اس پوائنٹ کو ہم جب بات کر رہے تھے کہ قبائل کا کردار کیا ہے، خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو، تو وہ تو فیسیلیٹیٹ، مددگار ثابت ہو رہے ہیں ان کے۔